آپ نے میزان کے لیسن میں یہ کہا تھا کہ ریاکاری کے بارے میں کہ دین کے واضح گفتگو بھی اگر اللہ کی مطلب لوگوں کی رعایت سے ہونے لگیں تو وہ بھی شرک کی کیٹیگری میں آئیں گے. تو میرا سوال یہ تھا کہ ایک سائنس کا ٹیچر جیسے سائنس کا لیسن دے کر اجرت لیتا ہے، ایک میتھس کا ٹیچر میتھس کی اجرت لے کر لیسن لے کر اجرت دیتا ہے، تو ایسی ایک سائنس دینیات کا ٹیچر دین پر لیسن دے کر اجرت لے، یا قرآن کا ٹیچر اجرت لے، تو کیا وہ بھی اسی ذیل میں شرک کی طرح آئے گا؟ اس میں کلیریفائی کرتا رہا ہوں کہ وہ بحیثیت ہے اسے ایک عبادت کرنے پر اجرت نہیں لیتا، بس ایک علم بانٹ رہا ہے، اس کی اجرت لے رہا ہے. دیکھیے، ایک دین کے وہ کام ہے کہ جو انسان دینی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے کرتا ہے، ایسے نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، اسی طریقے سے کسی کو نصیحت کرتا ہے، کسی کی مدد کرتا ہے. ان کاموں پر کوئی معاوضہ نہیں لینا چاہیے، یہ اللہ کے لیے کرنے چاہیے اور پوری یکسوئی کے ساتھ اللہ ہی کے لیے کرنے چاہیے. ایک وہ کام ہے کہ جو تعلیم تعلم کے تحقیق کے آدمی باقاعدہ طریقے پر کسی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے کرتا ہے. ایسے کوئی شخص یونیورسٹی میں اسلامی علوم پڑھاتا ہے، کسی ادارے میں تعلیم دیتا ہے، اس کے لیے اپنے اوقات خاص کرتا ہے. ہم مسجدوں کا اہتمام اپنے طور پر نہیں کرتے، اس میں لوگوں کو مقرر کرتے ہیں کہ تم نے اذان دینی ہے، وقت پر مسجد کو کھولنا ہے، یا نماز کی امامت کرانی ہے. یہ سب چیزیں جو ہیں ان پر باوقار معاوضہ دینا چاہیے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ معاملہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح کہ یونیورسٹیوں کے اساتذہ پڑھانے کا لیتے ہیں، جس طرح سے کالجوں میں لوگ لیتے ہیں، جس طرح اسکولوں میں لیتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے اس کا معاوضہ لینا بھی چاہیے. اس کا مطالبہ کرنے میں بھی کوئی معنی نہیں ہے. یہ در حقیقت آدمی نے جب ایک ذمہ داری قبول کی ہے اور آپ نے اس کو پابند کیا ہے کہ وہ یہ ذمہ داری اس طرح انجام دے گا، تو ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کر اور جو وہ چیز پڑھا رہا ہے اس کا معاوضہ طے کیا جاتا ہے. تو یہ دونوں چیزیں بالکل الگ الگ ہیں. ان کو عام طور پر لوگ خلط ملط کر دیتے ہیں. یعنی وہ چیزیں کہ جو میری دینی ذمہ داری بنتی ہیں، جن کے لیے میں اپنے رب کے سامنے جواب دہ ہوں، جن کے لیے مجھے بہرحال اللہ تعالیٰ کے حضور جا کے اپنا عمل نامہ پیش کرنا ہے، ان پر کوئی معاوضہ نہیں دینا چاہیے.